اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ کہف کی 27 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے اصحاب کہف کا تذکرہ پورا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت اہم بات کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وَاتْلُو، آپ تلاوت کرتے رہیے ما جو کچھ کہ اوحیا وحی کی گئی ہے آپ کی طرف من کتاب ربکا، آپ کے پروردگار کی کتاب سے، یعنی جو کچھ آپ کے رب نے اس کتاب کی وحی آپ کی طرف کی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیے۔ یہ جو سب سے پہلا لفظ ہے وَاتْلُو، اس کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے کہ پڑھ اور تلاوت کر، تو بات تو ایک ہی ہے کہ پڑھ یا تلاوت کر، لیکن عربوں کے ہاں کبھی کبھی جو حکم آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ اس فعل کو ابھی شروع کیا جائے، بلکہ یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سے تم یہ کام کرتے رہے ہو اس کام کو اب بھی کرتے رہو، اور اسی لیے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وَاتْلُو، آپ پڑھتے رہیے۔ تو فعل کی ایجاد میں، کسی بھی فعل کے آغاز میں اور اس فعل یا اس کام کو جاری رکھنے میں فرق ہے۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کسی سے کہ بیٹھیے اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹھے رہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹھے رہیے، یعنی جو فعل آپ کر رہے تھے بیٹھنے کا کام اس پہ قائم رہیے۔ اس لیے جہاں بھی قرآن کریم میں یہ آیا ہے کہ آپ تلاوت کیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے تلاوت فرما رہے تھے، تو احتیاط کے طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، کوئی کام ایسا کہ آپ کرتے رہیے یا کیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے فعل جاری ہے اس فعل کو باقی رکھیے، قائم رکھیے۔ اور اس کی مثال حدیث میں بھی آئی ہے، حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، وہ طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ آسمان سے کچھ روشنیاں نازل ہو رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے عرض کیا کہ میرا گھوڑا جو تھا وہ ان روشنیوں کی وجہ سے مضطرب تھا، بے چین تھا، اور جب میں تلاوت چھوڑ دیتا تھا تو وہ سکون سے ہو جاتا تھا، اور پھر میں پڑھنا شروع کرتا تھا تو پھر وہ اسی طرح گھوڑا جو تھا وہ اچھلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وقرأ ابن حزیر، وقرأ ابن حزیر، اے حزیر کے بیٹے کاش تو پڑھتا رہتا۔ تو وہ اللہ کے فرشتے تھے جو نازل ہو رہے تھے قرآن پاک کو سننے کے لیے، اور اگر تو پڑھتا رہتا تو لوگوں کو مدینہ منورہ میں صبح پتہ چل جاتا کہ فرشتے کیا ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر یہ کہا کہ تو پڑھ، لیکن مراد یہ تھی کہ تو پڑھتا رہتا۔ اگر پچھلی رات میں قرآن پاک کو تو اس کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے رہتے۔ اسی طرح یہ اصول کی خیر جو بات ہے بہت پہلے گزری تھی، پچھلے برس میں جب پہلے پارے سے بھی پہلے یہ باتیں عرض کی تھیں کہ قرآن میں یہ کئی جگہ چیزیں آئی ہیں، اس کی ایک مثال اب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، آپ پڑھیے یعنی پڑھتے رہیے اس چیز کو جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز وحی کی گئی؟ قرآن پاک کو وحی کیا گیا،
اور خاص طور پہ مفسرین نے یہاں توحید کے مسئلے کو لیا ہے کہ اللہ کی توحید آپ بیان کرتے رہیے، لوگوں کو بتاتے رہیے اللہ کی وحدانیت کا۔ اور یہ جو اوپر قصہ گزرا ہے آپ دیکھیے، ان اصحاب کہف نے کھڑے ہوئے اللہ کی وحدانیت کے لیے، توحید کے پرچار کے لیے، اور بادشاہ کے ہاں جب پہنچے جہاں سے پوری طرح ظلم اور ستم متوقع تھا، اور بادشاہ نے انہیں دھمکی بھی دے دی، اور وہ اس دھمکی کا اثر محسوس بھی کرتے تھے، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، اور وگرنہ یہ تمہیں کیا کر دیں گے، یہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر یہ کریں گے کہ تم ان کی مذہب میں ملت میں واپس آ جاؤ، اور اگر تم ان کے مذہب میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، تم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انہیں بھی پتا تھا کہ جو اس ملک میں توحید کی بات کرتا ہے، شرک کے خلاف بات کرتا ہے، اسے اس طرح سنسار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو توفیق دی، اور خدا کی دی ہوئی توفیق سے جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی بات کی تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پر گرہ لگا دی۔ تو یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہیے، من کتاب ربک، آپ اپنے پروردگار کی کتاب سے، یعنی اللہ کی کتاب کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان میں ایک توحید بھی ہے، اور اس توحید کو آپ پھیلاتے رہیے، اور دیکھیے کہ لا مبدلہ، ہرگز تبدیل نہیں ہوتے، لکلمات ہی، کوئی بدلنے والا نہیں ہے، مبدل اس میں فاعل ہے، یعنی کوئی بدلنے والا نہیں ہے، لکلمات ہی، اس کے احکامات کو، کوئی اس کی باتوں کو بدل نہیں سکتا۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی توحید غالب آئے گی، اسلام غالب آئے گا اور وہ آپ کی مدد کرے گا، یہ وعدہ کوئی نہیں اس کو تبدیل کر سکتا۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کافروں کو ہلاک کرے گا، اور آپ کے مخالفین کا مذہب یعنی شرک کو اللہ تعالی یہاں سے اکھیڑ کے پھینک دے گا۔ لا مبدلہ، ہرگز کوئی نہیں ہے جو تبدیل کر سکے، لکلمات ہی، اللہ کے وعدے کو، ولن تجد، اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ولن تجد من دونہ، آپ کہیں نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ ملتحدہ، چھپنے کی جگہ۔ یہ جو واو ہے، اس کو واو کو علت کے طور پہ مفسرین نے لیا ہے، یعنی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرما دیا کہ آپ اللہ کی کتاب اور توحید بیان کرتے رہیے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو خدا کے وعدوں کو بدل سکے، واو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس واو کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہو گئی کہ لن تجد من دونہ ملتحدہ، اللہ کے علاوہ آپ کہیں بھی جگہ نہیں پائیں گے، ملتحدہ، جو چیز آپ کو جگہ دے دے، پناہ کی جگہ۔ لاحد عربی میں کہتے ہیں قبر کو، اسی لیے کہ انسان وہاں جا کر پناہ حاصل کرتا ہے، یا مردے کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے۔ قبریں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں، ایک شق ہوتی ہے جو درمیان سے کھود دی جاتی ہے اور میت کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے جو پہلے سیدھی اس طرح کھودتے ہیں، زمین میں گڑھا بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی ایک سائڈ پہ مٹی کو نکال کے پھر میت کو اس میں داخل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر کوئی سلیں وغیرہ لگا کے اس اندر کی جگہ کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر مٹی سے اس گڑھے کو بھر دیتے ہیں۔ گویا مٹی کا گڑھا جو ہوتا ہے وہ تو جہاں اس پر قبر بنی ہوئی ہوتی ہے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، مگر اصل میں میت اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے فرمایا تھا، اس کو کہتے ہیں لاحد۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ لنا، لاحد جو ہے اس طرح قبر کا بنانا یہ ہماری قبر ہے، وشق لغیرنا، اور جو درمیان میں گڑھا کھودتے ہیں جسے ہمارے ملک میں بالعموم ہوا کرتا ہے، آپ نے فرمایا یہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگ ایسے کرتے ہیں، اسی لیے قبر میں مستحب یہ ہے کہ ایسی قبر بنائی جائے، اور اگر ڈر یہ ہو کہ قبر میں بیٹھ جائے گی اور وہاں سے جگہ گر جائے گی، زمین ہوتی ہے نا کچی اور بعض اوقات ہوتی ہے پکی، تو زمین اگر کچی ہو تو اس میں پھر ایسے قبر کو نہیں کھودنا چاہیے، وہاں پر وہی شق یعنی درمیان سے کھود کے میت کو لٹانا جسے عام طور پہ ہوا کرتا ہے،
وہ وہاں وہی مستحب ہے تاکہ میت کے لیے کوئی تکلیف کا باعث چیز نہ بنے، تو اس لیے لاحد اس کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی میت کو چھپایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ جا کر پناہ حاصل کر سکیں، یعنی اگر اللہ کا دین، یہ کتاب، اس کی تبلیغ، ان چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور خدا نے آپ پہ گرفت فرمانی چاہی، تو اللہ کو اس بات سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، اور جس طرح خدا کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ اگر کسی کو پناہ نہ دے تو پھر اس کو کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور آپ اپنے آپ کو تھامے رکھیے، آپ اپنے آپ کو پابند رکھیے۔ وَاصْبِرْ کا مطلب یہ ہے، صبر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا، کسی چیز کو روک لینا، تو انسان کبھی کبھی صبر اس معاملے میں کرتا ہے کہ اپنے دشمن سے انتقام لینے سے رک جاتا ہے، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، یہ بھی صبر ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اپنے جی کو، اپنے نفس کو، کہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کی معصیت نہ کرے، یہ بھی صبر ہے جو انسان اپنے طور پر کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو شرعاً تو اس کے یہ معنی ہو گئے۔ ایسے لغت میں آپ دیکھیں تو مثلاً انسان آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کوئی برا کام کرنے کو، اس کے باوجود نہیں کرتا، چوری کرنے کو جی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ شرافت کے خلاف ہے۔ اب کافر انسان کو دین سے تو کچھ بحث نہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ انسانیت کے مکارم اخلاق اس کے خلاف ہے، یا یہ کہ یہ بہت بری حرکت ہے، تو وہ جو کچھ ہے اس پہ پابندی لگاتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، منع کرتا ہے، یہ ہے صبر۔ ایسے ہی کسی انسان کا کسی جگہ پر رک جانا، یہ بھی صبر کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، یعنی رک جائیے، اپنے آپ کو تھام کر رکھیے، نفسہ کا، اپنی ذات کو، اپنی جان کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور کب یاد کرتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ کر رکھیے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تمنا تھی کہ کافر کسی طرح مسلمان ہو جائیں، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ بھی تھا کہ ایسے بھی کافر مسلمان ہو جائیں جو مشرکین مکہ میں ذرا پیسے والے، عزت والے، دبدبے اور روب والے ہیں، تو اس سے اسلام جلدی پھیل جائے گا اور لوگ ان کے اثر میں آ کے قبول کریں گے، اور یہ ایک طویل خواہش تھی آپ کی۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ کچھ کفار آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کیا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ کم درجے کے لوگ ہیں، کل تک یہ ہمارے غلام تھے، نوکر تھے، اور آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم بھی انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ تو ہماری عزت گوارا نہیں کرتی۔ انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے۔ اس زمانے میں کپڑے لوگ پہنتے تھے، اب بھی غریب لوگ پہنتے ہیں، کمبل کے کپڑے، ٹاٹ کا کپڑا، یا جو جانوروں کے پشم سے، اون سے بنایا ہوا ہوتا ہے، اون کا کپڑا، تو پسینہ اگر اس میں جذب ہو جائے تو اس سے ظاہر ہے کہ بو آئے گی۔ روز روز تو وہ دھو بھی نہیں سکتے تھے، نئے نئے جوڑے ان کے پاس بھی نہیں تھے کہ روز ہی پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، تو اس سے وہ بو محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کو آپ اٹھا دیں اور بس پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا اور اللہ نے کہا آپ اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر مع الذین یدعون ربہم، یہ جو کہا گیا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ بالغداۃ والعشی، وہ آپ کو اللہ کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح اور شام۔ غدات کا معنی تو ہو گیا صبح اور عشی کا معنی ہو گیا شام کو، لیکن مطلب یہ ہوا کہ وہ صبح شام پکارتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ محاورہ ہوا گویا عربوں کا، جیسے ہم کسی انسان کو، کسی آدمی کو کسی وجہ سے وہ مسلسل کوئی کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبح شام تو اس میں غرق ہے، اس کو تو فلاں کام کا ہوکا ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں۔ اسی طرح محاورے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں یہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور دیکھیے آپ نے انہیں چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ انہی کے ساتھ رہیں گے۔
اور اس آیت کریمہ میں اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حصر پایا جاتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو انسان مخصوص کر دیتا ہے کہ بس یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس چیز کو قرآن پاک میں کبھی کبھی کیا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، اس ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بادشاہی اور جو زمینوں کی بادشاہی ہے اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اردو میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ یہ چیز تو صرف آپ کے لیے ہے، جیسے کوئی کہتا ہے کہ اسے صرف آپ استعمال کریں اور کوئی اسے استعمال نہ کرے، تو اس کو عرب کہتے ہیں اعصار ہو گیا، حصر ہو گیا، یعنی اس نے اس کام کو مخصوص کر دیا کسی کے ساتھ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جان کو، اپنی جی کو باندھے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر حصر ہے، اور حصر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا لفظ موجود ہو، بلکہ قرائن سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور قرینہ یہاں یہ ہے کہ مشرکین تو پکارتے تھے اپنے بتوں کو، وہ تو صبح و شام اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، ان کی پکار، ان کی جے، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ اب ان کی رفاقت جو تھی اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ جب اس سے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا، تو رہنا کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ تو اس سے حصر ثابت ہو گیا کہ آپ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح شام، اور یریدون وجہہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وجہہ، وہ چاہتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک کو، اللہ تعالی کی اطاعت کو۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کہ اللہ تعالی کا چہرہ وہ مانگتے ہیں۔ اس سے چہرے سے مراد کیا ہو گئی؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی۔ وہ صبح شام جو پکارتے ہیں ان کا مقصد اصل میں اتنا ہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے ساتھ رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اللہ کے ہاں کتنا مقام تھا، مرتبہ تھا، کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، اور چند ایک صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام خاص طور پر آئے ہیں، جیسے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے، اللہ نے فرما دیا ان کے ساتھ آپ ٹھہرے رہیے۔ ابن ام مکتوم تھے رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ سب کے سب لوگ ایسے تھے جن پر غربت بہت شدید تھی اور اس حال میں گزارا کر رہے تھے، اور امانت کے پابند اور بہت دیانتدار لوگ، اللہ نے فرمایا ہے بس ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا کوفہ کا حکمران، اور جب عمار رضی اللہ عنہ کو واپس بلایا تو لوگوں نے کہا کہ عمار میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ یہ حکومت کو سنبھال سکے۔ انہوں نے کہا میں بھی اس بات کو جانتا تھا اور مجھے پتا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن میں نے عمار کو اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کے متعلق کہ ہم نے چاہا کہ فرعون کو غرق کریں، اور جو اس قوم کے غریب پسماندہ طبقہ ہے ہم اس کو حکمرانی دیں۔ تو عمار بہت غریب تھے، میں نے چاہا کہ اللہ کی اس بات پر میں عمل کر لوں، اور عمار رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حکمرانی دے دی۔ یہی چیز ہے کہ ان لوگوں کا فقر و فاقہ جتنا کچھ بھی تھا اس نے پوری دنیا میں اپنے اثرات مرتب کیے۔ اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کے ساتھ تعلق رہا، ان کی دعاؤں سے، ان کی اپنی برکات سے کیسر اور کسرا کی حکومتیں اکھڑ گئیں اور حکومتوں میں تباہی مچ گئی، صرف اسی لیے کہ وہ اللہ کا نام اخلاص سے لیتے رہے اور ان کی اپنی شخصیت میں وزن پیدا ہوتا رہا۔ دو چیزیں ہیں الگ الگ، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان اس بات کی کوشش کرے اور محنت کرتا رہے کہ اس کا دین، اس کا مذہب، اسلام، عقیدہ، یہ چیز پھیلیں اور بہت سے لوگ اس کی بات سننے والے ہو جائیں۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے بہت سے اس کے مرید ہو جائیں، ایک آدمی یہ چاہتا ہے بہت سے اس کے اسٹوڈنٹس ہو جائیں، ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے مقتدی بڑھ جائیں۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو شخص بھی ایسے چاہے کہ دین کا کام کرے، وہ اپنے اندر وزن پیدا کرے۔
علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ کو یاد کرنے کے اعتبار سے، اپنے اعمال کو شریعت کے مطابق کرنے کے اعتبار سے اپنے اندر جب وزن پیدا ہوتا ہے پھر اس کی برکات اور اثرات اللہ دوسروں پر بھی مرتب کرتا ہے۔ اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل جہان نماز پڑھنے لگ جائے، مسلمان کوئی نماز کو چھوڑے نہ، اور وہ خود جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کہنے میں وہ اثر نہیں ہوگا، وہ برکت نہیں ہوگی، کیونکہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر اس کے دل میں اتنی نماز کی قدر، منزلت اور وقت ہے جو دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے تو خود اس پہ عمل کیوں نہیں کر لیا۔ اسی طرح ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو پرچار کرے، تبلیغ کرے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور وہ خود خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اس انسان کی دعوت میں اتنا وزن نہیں رہے گا۔ اور ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اسے پتا ہے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، نماز کو چھوڑ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے، تو اب یہ آدمی دعوت جب دے گا نماز کی، لوگوں کو کہے گا کہ نماز پڑھو، تو پھر اس کو جم کے بات کرنے کی بھی توفیق ہوگی، اس کا دل خود اس بات کا قائل ہوگا کہ اللہ کی طرف دعوت دے اور اللہ کو بلائے۔ سارے دین کا حال یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ دین کی محنت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اپنی شخصیت میں وزن نہیں ہے تو یہ چیز آگے نہیں چلتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج جتنا اسلام پر کام ہو رہا ہے اتنا شاید ہی کسی زمانے میں کام ہوا ہو۔ ہر دن میں نئی کتابیں چھپ رہی ہیں، نئے نئے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں۔ پہلے کتنی تفسیریں ہوتی تھیں، اب کتنی تفسیریں ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر قیاس کیسے کیسے لوگ دین پر کام کرنے لگ گئے ہیں، مگر اس کے باوجود دین پھیلتا نہیں ہے۔ جو برکتیں پچھلے زمانوں میں تھیں وہ اب لوگوں میں نہیں آتی، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین میں وزن باقی نہیں رہا۔ جو بلانے والا، کام کرنے والا انسان ہے وہ اس کی اپنی شخصیت میں وزن باقی نہیں رہا، وہ رہا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ لوگوں کو جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ پورے شرح صدر کے ساتھ دعوت دیتا۔ اس لیے ہمارے دور میں کتنے ہی مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، مگر خود ان سے پوچھو تو انہوں نے کبھی کوئی سال ایسا نہیں گزارا جس میں 2 بار ناظرہ قرآن بھی پڑھ لیا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اسلام کے لیے تقریریں کرتے پھرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مگر ان کی عملی زندگی دیکھیے تو وہ سود پر مشتمل ہے، عملی زندگی دیکھیے تو وہ حرام کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس سے پوچھے کوئی کہ یہ اسلام تمہیں اتنا ہی عزیز ہے اور اچھا لگتا ہے تو خود اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ خود عمل نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے دوسرے عمل کریں، اور اس کے نتیجے میں اس کی اپنی شخصیت میں جو برکت ہونی چاہیے تھی، جو وزن ہونا چاہیے تھا، وہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا نہیں ہوگا تو اس کی دعوت غیر مؤثر رہے گی، اس کی دعوت سے پھر لوگ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ صبح شام رکھیں جو صرف اور صرف اللہ کی خوشی اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنی دونوں آنکھیں ان سے مت ہٹائیے۔ عیناکا کا مطلب دونوں آنکھیں، آپ ان کو چھوڑ کر کہیں اور نہ لے جائیں، نہ دوڑیں آپ کی دونوں آنکھیں ان کو چھوڑ کے، یعنی ان پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک، اس کا پڑھنا بہت بڑی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی پہ نظر مبارک کا پڑ جانا ایک تو ہے حقیقت اور ایک ہے محاورہ۔ یہاں پر محاورے کا استعمال ہو گیا کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی دونوں آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں، یعنی آپ ان سے بے توجہی نہ برتیے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ ان کی توجہ نہ کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں جو خود چل کے آپ کے پاس نہیں آتے، اور جو چل کے آتے ہیں خود آپ ان کی قدر نہ کریں، یہ بات تو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کی طرف خاص توجہ کیجیے۔ اس لیے فقہا نے یہاں سے بڑا اچھا مسئلہ ایک ثابت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا دین کسی آدمی کو پھیلانا ہو، کام کرنا ہو، تو جو لوگ خود چل کے آتے ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے متعلق اس کے دل میں خواہش ہے کہ فلاں فلاں میری بات کو سننے لگے۔ ایک آدمی کی خواہش ہے کہ کافر میری بات کو سننے لگے، وہ کہتا ہے صدر مملکت میری بات کو سننے لگے، فلاں آدمی میری بات کو سن لے، اسلام کا پیغام پہنچ جائے، بالکل ٹھیک ہے۔
جائز خواہش ہے، ممکن ہے اللہ اس پہ اجر بھی دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جو لوگ خود سننے کے لیے آتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے حال کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تو اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں، بس ٹھیک ہے، ان کا کیا کرنا، غلط بات ہو گئی۔ جو لوگ اپنی طلب سے آئے تھے، محبت سے آئے تھے، ان کی قدر کرنا ضروری تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی قدر نہ کرے اور دوسروں کے لیے وہ بچتا پھرے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ خاندان میں شادی بیاہ کے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جی گھر والوں نے نہیں کھایا تو یہ تو بعد میں کھا لیں گے، ذرا اپنے ہیں اور دوسروں کی فکر کرو جو باہر سے آئیں۔ تو یہ مثال ایک سمجھانے کے اور سمجھنے کے اعتبار سے ہے، اور یہ ہوتا ہے اسلام کی دعوت میں کہ جب داعی اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے جو نہیں آ رہے ان کو تو پہلے لے آؤ، اور جو آئے ہوئے ہیں ان کو تو اپنے ہی گھر کے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے جو خود چل کے آئے ہیں، جنہوں نے قربانی دی ہے، محنت کی ہے، آپ خاص توجہ ان کی طرف رکھیے اور ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹائیے۔ اور اگر عین اس کو لفظی ترجمے میں لے لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود نگاہ مبارک اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑ جاتی تھی وہ صحابی رضی اللہ عنہ بنتے تھے، کیونکہ بہت سے نابینا ایسے بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، تو کیا وہ صحابی نہیں ہوئے؟ وہ تو ہو گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی فرض کر لیجئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو تدفین سے پہلے آ کے اس نے دیکھا پورے ایمان کے ساتھ، تو بھی ہم نے نہیں کہتے کہ وہ صحابی بن گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑا اثر تھا، اس میں بڑا کمال تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ دل میں انابت، رجوع اللہ اور اپنے دل کو صاف کر کے لاتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ حاصل کریں یا اصل معاملہ دیکھیں کہ ہے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس کی مثال غالباً سورج کی روشنی جیسی ہے کہ اس سورج کی روشنی میں حرارت ہے، نور ہے، روشنی ہے، سب کچھ ہے، وہ جس چیز پر پڑے گی جو کچھ اس میں اصل ہے اس کو ترقی دے دے گی۔ پھول پر پڑتی ہے تو دیکھیے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ گندگی کے ڈھیر پر پڑتی ہے اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کافر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، نیت ہی ان کی خراب تھی، ارادے خراب تھے کہ جا کر ہم کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے لائیں جس سے ان کے عیوب، ان کے معائب اس کی تشہیر کر سکیں۔ کوئی عیب نہ بھی ملتا تھا تو پھر جھوٹ بولتے تھے۔ تو جو آدمی بھی جس مجلس میں جہاں جاتا ہے جس نیت سے، اس نیت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، ہم ہر ایک کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح نیت لے کے ہی آئے تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ بس صاف آئے تھے، انہوں نے کہا جو چیز حق ہے وہ قبول کرنی ہے، نہ ان کی ہم مخالفت میں جا رہے ہیں نہ حمایت میں جا رہے ہیں، جا کے دیکھیں تو صحیح وہ کہتے کیا ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ہو حق یہ ہے اور سچائی یہ ہے، یہ لوگ قائل ہو گئے اور مان گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیے معجزات کے باب میں بھی جتنے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھے ہیں، کافروں نے اتنے نہیں دیکھے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دست مبارک پہ یہ بات ہوئی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر وہ اعتراض کی نیت سے دیکھتے تھے، وہ ان ساری چیزوں کو جو سورہ بنی اسرائیل میں گزری، انہوں نے کہا حتیٰ کہ تم آسمان پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی کتاب ایک لے آؤ ہمارے نام پر، تو بھی ہم کہیں گے کہ تم نے تو ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، یہ چیزیں کرنی تو نیت ہی جب یہ ہو کہ یہاں پر صلح کرنی ہی نہیں اور اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، تو پھر اسے کون سمجھا سکتا؟ وہ جو غالب نے کہا ہے نا، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے، وہی بات ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو بات کو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، مگر جب آگے جو مخاطب ہے وہ خود گندگی کا ڈھیر ہو تو اس پہ یہ نگاہ مبارک یہ سورج کی چمک اور روشنی کیا کام کرے گی؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی دونوں نظروں کو نہیں ہٹائیں گے، دونوں نگاہوں کو، دونوں آنکھوں کو ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا۔ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں تلاش میں رونق دنیا کی زندگی میں رونق مل جائے، یہ چیزیں ہو جائیں؟ بالکل اس بات پہ نہ جائیے
دنیا کی زندگی میں رونق ہو جائے، یعنی سردار آ جائیں مکہ مکرمہ کے آپ کے پاس اور اسلام قبول کر لیں اور اسلام آپ کی زندگی میں لوگوں میں پھیلتا ہوا نظر آ جائے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں دنیا کی رونق اور زندگانی میں ہیں۔ بس جب دنیا مٹی ختم ہوئی، کوئی آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی رونق بھی چلی گئی، یہ سب چیزیں ناپائیدار ہیں، اس کا آپ نے نہیں کرنا۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے یہ کہ سب سے پہلی بات جس سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فاسق و فاجر لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ وہ کن کی صحبت میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیے، انہیں اپنے ساتھ رکھیے، تو جو آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اور یہاں منع کر دیا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کافروں کی صحبت میں نہ رہے، یا یہ ہے کہ وہ رہے گا تو صحیح نیت کے ساتھ رہے گا، کافروں سے ملتا جلتا ہے اس نیت سے کہ انہیں اللہ کا دین پہنچائے، یہ دیکھیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں، اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے، یا یہ کہ کم سے کم مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچا دے، یہ تو ہے خیر کی نیتیں، یہ تو ہے سب کی سب اچھی باتیں، اور بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی اچھی نیت کے جب کافروں کے ساتھ رہے گا تو اس کے کفر کا اثر اس انسان پر پڑے گا، اللہ کی طرف سے غفلت ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو فاسقوں کے ساتھ اس لیے ان کا اتباع اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ پھسلتا چلا جاتا ہے، اور جب نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ انسان اسی طرح نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ دل تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک عمومی مثال بیان کی اور ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ، اور ہرگز نہ مان، من اغفلنا، ہرگز پیروی نہ کرنا، من اغفلنا جس کا غافل کر دیا قلبہ، اس کا دل، جس کا دل ہم نے غافل کر دیا، کس چیز سے؟ عن ذکرنا، اپنی یاد سے ہم نے جس کا دل غافل کر دیا ہے کبھی بھی اس کے پیچھے نہ چلنا، واتبع ہواہ، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنے چاؤ کی، اپنی خواہشات کی، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام جو ہے وہ حد سے بڑھا ہوا ہے، اس آدمی پر کی تم پیروی نہ کرنا، اس کا کام ہے حد پہ نہ رہنا۔ اللہ تعالی نے 3 باتیں اس ایک آیت میں فرما دی، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں نا، صرف نازلہ پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ لیتے ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھنے لگیں تو اللہ نے زندگی کے اصول قرآن میں بیان کیے ہیں، بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے۔ اس آیت کے آخری حصے میں دیکھیے ہر آدمی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، ہر مسلمان کو، کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی نہ مان کے چلنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالی نے غافل کر دیا، اس کی نسبت اپنی طرف کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی جگہ پہ آیا کہ ہم نے گمراہ کر دیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ایسے کیا، تو آخر کار انجام میں تو اللہ ہی تک بات پہنچتی ہے۔ یہ تو وہ بات ہے۔ اس کا دل اللہ نے کیوں غافل کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے کرتوت ایسے تھے، اس کے اعمال ایسے تھے، آہستہ آہستہ اللہ کی توفیق، اللہ تعالی کی مخالفت میں بڑھتا رہا۔ اور یہ جو جان بوجھ کے بغض ہے نا، عناد، ضد اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے، اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ دل میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو طلب نہیں کرتا، سچائی کو طلب نہیں کرتا، دل برباد ہو جاتا۔ اس لیے جب کوئی چیز سمجھ میں آ جائے تو اپنی شکست تسلیم کر لے، یہ مان لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مان لے کہ میں نہیں سمجھ پایا تھا، یہ زیادہ صحیح ہے۔ وگرنہ حق کا جب مقابلہ کرے گا تو اس کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ دل غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، وہ ضد اور عناد اور بغض اور لڑائیاں جو اپنے دل سے کرتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ حق کی طلب سے محروم ہو جاتا ہے، حق کی طلب اس میں باقی نہیں رہتی۔ یہ جتنے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے، ان میں اکثر و بیشتر وہی تھے کہ ان کے پاس حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ آپ قرآن پاک پر غور کریں
اور اس کو دیکھیے یہ کیسا مرض قرآن نے بتایا ہے. ہم میں سے جس آدمی کے ساتھ بھی یہ مرض ہے نا اسے اپنا علاج کرنا چاہیے کہ جب حق بات سامنے آ گئی، سچائی سامنے آ گئی، اچھی طرح دیکھ بھال لیا کہ اب کوئی راستہ ہے نہیں، تو اپنے نفس کو پھر بیچ میں نہ لائے. یہ نہ کہے کہ نہیں چونکہ میں نے کہہ دیا ہے لہذا ایسے ہی ہونا ہے. غلط بات. کتنی جگہ حق سامنے آتا ہے اور بالکل صاف صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور انسان اپنے نفس کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے. اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، بہن بھائی ہیں، خاندان ہے، جھگڑا ہو گیا، وراثت کا مسئلہ آ گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، ہزاروں مسائل ہیں خاندان میں پیش آتے ہیں، اور اسے پتا ہے کہ میرے مخالفین حق پہ ہیں، وہ بات سچی کر رہے ہیں. اب اس کے باوجود ان کو سچ پہ ہونے کو، دیکھنے کو، سمجھنے کے باوجود جو مخالفت کرتا ہے نا، یہ مخالفت اس کے دل کو لے ڈوبے گی، کیونکہ حق اس نے دیکھ لیا، اللہ نے واضح بھی کر دیا. اب بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں سے کہے کہ بھئی وہ حق پہ ہیں، وہ سچائی پہ ہیں، صرف اس لیے اقرار نہیں کرتا کہ اگر میں نے ان کا حق مان لیا اور ان کی سچائی کو مان لیا تو اپنے گھر میں نکو بن جاؤں گا، سب لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہماری عزت نہیں رکھی اور ان کی عزت رکھ لی. یہ چیزیں حق کئی مرتبہ سامنے آتا ہے اور انسان اس کو ٹھکرا دیتا ہے اور ضد کی وجہ سے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی اور اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا. عورتیں ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اسے پتا ہوتا ہے عورت کو کہ میں ایک ضد میں اپنی ساس کو برا کہہ رہی ہوں، وگرنہ میری ساس ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کہتی ہے وہ صحیح بات ہے. اب یہ جو حق کی مخالفت ہوتی ہے نا اس کی، اس سے اس کا دل برباد ہو جاتا ہے اور نتیجہ یہ کہ آئندہ جب باطل آئے گا تو وہ آسانی سے اس کے دل پہ قبضہ جما لے گا، کیونکہ اس نے تو اپنی عادت خود خراب کر لی، اس نے تو اپنے دل کے برتن کو خود گندا کر لیا، خراب کر لیا. تو آئندہ سے جو گندگی آنی ہے وہ اس کا دل پہلے سے ہی قبول کر لے گا کہ بالکل ٹھیک ہے. اور زندگی میں کئی معاملات، گھر سے اوپر سے، خاندان سے اوپر اٹھ کے سوچئے آپ، زندگی میں اپنے نظریات ہوتے ہیں انسان کے، کئی مرتبہ ان نظریات سے عقیدہ ٹکراتا ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ اہمیت ہی نہیں دیتا ان کو جو اس ذات اور اس ہستی کی اہمیت ہونی چاہیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سامنے آتی ہے تو اب سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے جس پہ میں نے زندگی گزار لی اور ایک یہ چیز آ گئی، اب مجھے کیا کرنا ہے. اب اگر وہ حق کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے عقیدے کے خلاف قرآن بات کرتا ہے اور جب انہیں پتہ چل جاتا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کے، پڑھ کے، پوچھ کے، کسی استاد سے اپنے طور پہ محنت کر کے کہ حق بات وہی ہے، اب جب یہ حق کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے وہ قوت چھین دیتا ہے، وہ روشنی نکل جاتی ہے جس روشنی کی وجہ سے اسے حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز پیدا ہو رہی تھی. اور یہ کئی ایک قومیں ہیں جن کی مثال ایسے ہی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حق نہیں لے کے گئے تھے، سچائی لے کے گئے تھے. وہ بت جو تھا انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ تو بڑا ہی ظالم انسان ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا یہ بت سب سے بڑا ہے، فسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. خدا تمہارے اور کر کوئی اور گیا، توڑ کوئی اور گیا، تو ان سے پوچھو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فما کان جواب قومہ، ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں بنا اس بات کا. اب دلیل واضح تھی نا کہ جب تم کہتے ہو کہ تمہیں راہ دکھاتے ہیں، تمہارے مسائل حل کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو کسی طریقے سے کہ یہ حرکت ان کے ساتھ کس نے کی ہے. اللہ نے فرمایا اس کی قوم سے کوئی جواب نہیں بنا، الا ان قالوا، مگر وہ سارے جمع ہو گئے اور ان کا حرقو، اسے آگ میں پھینک دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. اتنی عقل گر گئی تھی کہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ خدائی کیا جس کی مدد کی جائے. وہ خود ہی ضعیف اور کمزور ہے تو اسے کیا خدا ماننا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. دیکھا آپ نے کوئی چیز نہیں رہی، حق سامنے آ گیا، واضح ہو گیا. ان کا حرقوا وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، جلاؤ اس انسان کو. اس نے یہ توہین کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم
ساری چیزیں ان کی سمجھ میں آ گئیں. فما کان جواب قومی، اللہ نے فرمایا ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس شخص کو حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو نکال دو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں، انہیں یہاں سے نکال دو. پاک رہنا جرم ہو گیا تھا، اللہ کے ایسے اچھے بندے تھے مگر پاکیزگی ان کے لیے جرم ہو گئی تھی. یہ بھی کفر جب غالب آتا ہے پھر ایسی حرکتیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، ساری چیزیں کافروں کے سامنے آ گئیں، اور آخری رات وہ گئے ہیں بیت اللہ میں اور دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اگر یہ تیرا آدمی سچا ہے، تیری طرف سے بھیجا ہوا ہے، تو اے پروردگار ہم پر پتھر نازل کر، ہمیں عذاب دے، ہمیں برباد کر. یہ ہوتا ہے حق جب سامنے آ جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ اسے تسلیم کر لے. جب حق کا مقابلہ کرتا ہے تو پھر اس کی نحوست سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. اللہ ایسی غافل نہیں کر دیتا. یہ آہستہ آہستہ حق کی سچائی کی مخالفت کرتا ہے تو وہ لوگ جو سچائی لے کے آئے ہوتے ہیں آخر ان کا بھی تو کوئی پروردگار ہے، آخر ان کو بھی تو کوئی مالک ہے، آخر ان کو بھی تو کوئی ہے جو سنتا ہے. ان کی نحوست اس کی ایسی بڑھ جاتی ہے. اور دو باتیں اور فرما دی، فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے چاؤ کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، جو جی میں آیا وہ کر گزرتا ہے، بس کسی قاعدے ضابطے کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے جی کی مان کے چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور تیسری بات فرما دی کہ اس کے کام جو ہیں وہ حد سے گئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی حد پہ وہ رکتا نہیں ہے، حد سے بڑھے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے حد سے بڑھے ہوئے کام کرتا ہے کہ وہ یقیناً اس کو تباہ کر کے چھوڑتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے جی کی چاہے پہ نہ چلے اور اپنے چاؤ پہ نہ چلے، حد میں رہنا چاہیے، اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ اس انسان کی حالت ہو گئی گویا جس کے جی میں جو کچھ آیا وہ کر گزرتا ہے، شریعت اس کے لیے ضابطہ اور قاعدہ نہیں. جی میں یہ آیا کہ آج نفل پڑھ لیں، ساری رات نفل میں لگے رہیں. جی میں یہ آیا کہ قرآن پاک پڑھ لیں، اب ہر ہفتے ہر مہینے ختم ہو رہا ہے. اور تھوڑے دن کے بعد طبیعت بدل گئی، جی میں یہ آیا کہ فلم دیکھ لیں، وہاں چلے گئے. جی میں آیا کچھ پینے پلانے کا ہو گیا جائے، وہاں چلے گئے. تو اس نے اللہ کے مقام اور منصب پہ اپنے نفس کو بٹھا دیا. اگر اللہ کی مان کے چلتا تو وہ ان چیزوں پر عمل کرتا جن کو اللہ نے کہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا فلاں آدمی کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا معلوم نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے مسجد سے، قریب ان کا گھر تھا، پوچھے جا رہے تھے تو راستے میں پوچھا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے اور فجر پڑھ کے ابھی سویا اپنے گھر میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اٹھے تو اسے کہنا کہ ہمارے ساتھ فجر پڑھ لیتا مسجد کی جماعت سے، یہ زیادہ اچھا تھا بجائے اس کے کہ ساری رات وہ جاگتا اور نفل پڑھتا. فرمایا ساری رات سو کے گزارتا اور فجر کی نماز پڑھتا، یہ زیادہ اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ نفل کے مقابلے میں جماعت جو واجب ہے وہ زیادہ ضروری. تو آدمی اپنے جی کے چاہنے پہ نہ چلے، وہ دیکھے شریعت نے مسئلہ کیا بتایا، شریعت نے حد کیا مقرر کی ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. میری اپنی رائے اور اختیار اللہ کے تابع ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، ان کی مان کے چلنی. تو کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے جذبات میں آ کے وہ دین کو پر پورا عمل کرنے کی ٹھان لی کہ ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کریں، ایسے بھی کریں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. اور چند دن کے بعد وہ سارے جذبات جب ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ ایسی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں لیاذ باللہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آدمی کبھی مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا. یہ سب چیزیں وہی ہیں اس انسان کی جس نے حق کو دیکھا، ٹھکراتا رہا. اب اس کے سامنے ایک نئی چیز آ گئی، شیطان نے دکھا دیا کہ تم اپنے مذہب پہ عمل کر لو. تو نتیجہ یہ کہ وہ فرائض کو بھول جاتا ہے اور فرض کے مقابلے میں نفلوں پر آ جاتا ہے اور نفلوں کو ترجیح دیتا ہے.
اس لیے کسی بھی آدمی کی گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ فرض کو چھوڑ دے اور نوافل پر عمل کرنے لگے. جو چیزیں اللہ نے اس کے ذمے فرض کی تھیں وہ نہ کرے اور نفل پہ آ جائے. مثلا اللہ تعالی نے زکوٰۃ فرض کی، اس کا تو کوئی حساب نہیں کیا سال بھر، اور پتہ چلا یہاں مسجد بن رہی ہے، وہاں جا کے پیسے دے آئے کہ جی میری طرف سے شامل کر لیں، مسجد بن رہی ہے، مسلمانوں کا بڑا اچھا کام ہے. بھئی یہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ چیز جو اللہ نے فرض قرار دی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ تو پورا نہیں کیا. اور جتنا فرض کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا قرب اللہ کا نوافل سے حاصل نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے جو چیزیں اپنے بندوں پر فرض کر دی ہیں، یتقرب العبد الیہ، میرا بندہ اس کے ذریعے میرے قریب آتا ہے. اور اس کو فقہا اور محدثین اور صوفیہ کہتے ہیں یہ قرب فرائض ہے، یعنی فرض کام کرتا رہے، اس کے ذریعے خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ پھر وہ نوافل پہ آ جاتا ہے کہ نفل کام کر کے نیکیاں چھوٹی چھوٹی کر کے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز جو قرب فرائض کے بعد تھی قرب نوافل ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے فرائض کو دیکھے. یہ تھوڑی ہے کہ جو جی میں آیا کر گزرے. سر سید نے کسی کو ایک خط لکھا ہے بڑا اچھا، اور انہوں نے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک صاحب ہیں بڑے مشہور، نام نہیں لیتے ان کا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. انہوں نے سر سید کو خط لکھا کہ میرے افسر جو انگریز ہیں اس نے مجھے نماز سے روکا ہے، اور میرے لیے اب بڑی پریشانی ہے کہ نماز پڑھوں یا جاب کروں، اور اگر نماز پڑھتا ہوں تو جاب جاتی ہے. تو میں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ زیادہ اس موڈ میں ہیں نہیں کہ مجھے اجازت دے دیں. تو سر سید نے اسے لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، میں بھی اسے مانتا ہوں، لیکن یہ جو تم نے درخواست کی نا اس سے کہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، میرے نزدیک تو یہ کفر ہے. تم میں اتنی غیرت نہیں رہی؟ جب اس نے نماز سے منع کیا تھا تو اس کے منہ پہ نوکری دے کے تڑاک سے چلے آتے. تم میں غیرت نہیں ہے؟ جب اسے منع کیا تھا تو مت مانتے اس کی بات، اور اللہ راضی کہ کہیں اور سے تمہیں رزق مل جاتا. میں سمجھتا ہوں یہ کفر کی حرکت ہے کہ تم اس کے سامنے جا کر ناک رگڑ رہے ہو اور درخواستیں دے رہے ہو کہ مجھے نماز کی اجازت دی جائے. کیوں آخر؟ یہ وہ غیرت ہے نا. سر سید نے اسے لکھا اور بڑا اچھا خط لکھا ہے. اس لیے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان پر جو چیزیں فرائض ہیں، شریعت نے ضروری قرار دی ہیں، ان کا زیادہ خیال رکھے بنسبت اس کے کہ انسان نفلی کاموں میں پڑتا رہے. جیسے کسی انسان پہ حج فرض ہے، اسے حج کرنا چاہیے. اب یہ وہ کرے کہ حج تو کرے نہیں، جو اپنے اوپر فرض ہے وہ نہ کرے، اور وہ کہے کہ جی عمرہ کر لیتے ہیں، کوئی اور عزیز جا رہا ہے حج کے لیے اسے پیسے دے دیے کہ آپ یہ استعمال کر لیں، آپ کے حج میں مجھے بھی ثواب مل جائے گا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان اسے پٹڑی سے اتار دیتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. رات بھر بیٹھ کے تہجد پڑھ لی، اللہ کے سامنے رو دیے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، یہ سب صحیح، اور فجر غائب ہو گئی. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ واتبع ہواہ، اللہ نے فرمایا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اور اس کی مثال اس کا حال دیکھنا ہو، کان امرہ فرطا، اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہ حد سے بڑھے ہوئے کام کرتا ہے. نیکی کرے گا وہ بھی حد سے بڑی ہوئی، گناہ کرے گا وہ بھی حد سے بڑا ہوا. درمیان میں اعتدال تو ہے نہیں. یا تو چپ کر کے بیٹھے رہے یا اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا، چلنا نہ آیا. دونوں ایکسٹریمز ہو گئی نا. یہ جس دن مسلمانوں کو چلنا آ گیا نا اس دن بہت سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یا تو بیٹھے رہیں گے، بالکل ٹس سے مس نہیں ہونا. وہ کیا کہتے ہیں، بیٹھ گئے حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، اور یا پھر دوڑنا شروع کر دیں گے کہ اس کو مارو، اس کو پکڑو، یہ کرو وہ کرو. ارے بھی اطمینان سے چلتے رہو، تھوڑا تھوڑا چلتے رہو، کام کرتے رہو. یہ چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تھوڑی سی عبادت صبح کی اور تھوڑی سی عبادت شام کی کر لیا کرو. اور فرمایا کہ آہستہ آہستہ چلتے رہو، سددو وقاربو، سیدھے چلتے رہنا، اللہ کے قریب قریب ہوتے رہنا. اور دیکھو شیئم من الدلجا، جب تاریکی آ جائے، رات چھا جائے، کچھ تھوڑی سی اللہ کی عبادت کر لینا
اور پھر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، تمہارا راستہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ جو اس آیت سے مجموعی طور پر صوفیاء نے ثابت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو طلبگار مرید ہوتے ہیں نا، پیروں کو اس سے زیادہ نہیں ملنا جلنا چاہیے، کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ خود اس کے دل میں بھی حب دنیا ہے۔ بہت سے مشائخ کے یہاں عام آدمی جاتا ہے، غریب آدمی جو اللہ کا نام واقعی لینا چاہتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، اور جب کوئی آ جائے حکومت کا عہدیدار، اور اگر کوئی آ جائے اور ایسا آدمی، پھر اس کی خوب قدر ہوتی ہے۔ پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسے آ جائیں گے، اس سے بنا کر رکھیں گے تو 4 مرید اور بھی اس کے کام آ جائیں گے، اور نتیجہ ان ساری حرکتوں کا یہ نکلتا ہے کہ وہاں پر جو مرید جمع ہو جاتے ہیں ان کی آپس میں کمپنیاں کھل جاتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بزنس کرنے لگتے ہیں، اور شیخ کے پاس جس کام کے لیے گئے تھے وہ سب بھول بھال جاتے ہیں۔ اللہ کے اچھے بندے تو اس لیے ہوئے کہ وہ رہنمائی کریں، اللہ کی یاد دلائیں، اللہ تعالی کا نام تلقین کریں، اصلاح ہو، تزکیہ ہو، یہ چیزیں، اور اس کو تو پیر صاحب نے یاد نہیں رکھا۔ جب پتا چلا کہ کوئی اللہ کا اچھا بندہ آیا ہے، ذکر اذکار اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، اس پہ پرواہ نہیں، اور پتا چلا کہ وقت کا حاکم آ گیا، گورنر آ گیا، وزیر اعلیٰ آ گیا، اس کے لیے بہت چاؤ ہو گیا، اور اگر کوئی پیسے دینے والے، ہدیے دینے والے زیادہ آ گئے تو اس کے لیے بھی بہت اہتمام ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جتنے مرید ہوتے ہیں نا، یہ سارے آپس میں مل کے پھر کمپنیاں قائم کر لیتے ہیں، پھر ان کی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں، پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا تعلق ہو جاتا ہے، اور وہ جو اصل کام تھا جس کے لیے شیخ کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ مشائخ کے ذمے کیا کام ہے، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے مریدوں کو ایک دوسرے سے زیادہ ملنے جلنے نہ دے، کیونکہ شیطان انہیں دنیا کے ذریعے قابو کر لے گا، اور ان کو بتائے گا کہ تم اس کا اہتمام کرو، یہ تمہاری حفاظت کریں، اور اللہ کی یاد بیچ میں سے گول ہو جائے۔ اتنا اہتمام اکابر اس کا کرتے تھے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت تھے، 50 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام رہا ان کا، اور جب انہیں بنایا ہے محتمم تو بڑے بڑے اکابر زندہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چلے گئے، حضرت کے ہاں، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تھے، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے اس وقت، اور دونوں جوان، اور دونوں ہی حضرت کے مرید۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، ان کے والد کا ذکر ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو حضرت کے ہاں خانقاہ میں اصول یہ تھا کہ ایک خاص وقت متعین تھا، مثلا 10 بجے، اس کے بعد کوئی آدمی بات نہیں کر سکتا تھا، حکم یہی تھا سب کے سب سو جائے، اب کوئی آدمی کسی سے بات نہ کرے۔ تو یہ دونوں حضرات ایک ہی کمرے میں کہیں رہنے لگے، اور رات کو دیر تک باتیں کرتے رہے۔ باتیں انہوں نے کیا کرنی تھی؟ علمی مسئلہ کہ فلاں پہ کس نے لکھا ہے، فلاں پہ کس نے لکھا ہے، فتویٰ کیا ہونا چاہیے۔ دونوں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، تو وہ جو چکر لگاتا تھا، چوکیدار تھا جو کمروں میں دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے ایک دن سنا، دوسرے دن، تیسرے دن جا کے حضرت سے شکایت کر دی اور کہا حضرت اتنے بڑے بڑے مفتی اور مولوی بنتے پھرتے ہیں اور انہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ رات کو باتیں کرنا ختم کریں اور سو جایا کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بلایا اور فرمایا ان کے سامنے بات کرو۔ اس نے ڈانٹ دیا سب کے سامنے، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے خانقاہ میں قاعدہ کیا ہے، رات اتنے بجے سو جانا چاہیے، پھر تم کیوں دونوں آپس میں مولویوں باتیں کرتے رہتے ہو، تم مفتی بنے پھرتے ہو اور یہاں کی خانقاہ کو کوئی احساس نہیں۔ یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ یہ تربیت کے مراحل تھے۔ اسی لیے وہ جو تربیت کی اس کٹھالی سے بن کر نکلے ہیں تو اللہ نے اتنا بڑے کام ان سے لیے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ دیکھیے، تفسیر ان کی دیکھیے، اور ان کے صدقہ جاریہ جو دارالعلوم ہے اللہ نے کس مقام پہ انہیں رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ملک میں بہت بڑے تعلیمی اداروں میں سے ایک ادارہ وہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ تعلق غالب رہا اور تربیت ہو گئی۔ تو یہ ہوا کرتا ہے
کہ مشائخ ان کے ہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا قاعدے اور ضابطے میں بیعت کا تعلق بھی شیخ سے نہیں ہوتا، اور وہ اپنی طرف کسی کو بلاتے نہیں، وہ تو نہیں کہتے کہ ہم سے بیعت ہو جاؤ، کیوں کہیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ آپس کے تعلقات ان لوگوں کے، یہ پھر ساری دنیا کی حقیقت ہوتی ہے، پیسہ آ رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، دین کے منصوبے بن رہے ہیں، کام بڑے اچھے اچھے کیے جا رہے ہیں، مگر اصل جو روح ہے اس سے وہ خالی رہتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ نے اس آیت ثابت کیا ہے کہ دنیا کے جو طلبگار مرید ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ خلا ملا، زیادہ تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ سچائی، اللہ کی توحید، یہ قرآن، یہ سب کا سب اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کر دی۔ پہلے اس انسان کا حال بیان کر دیا جس نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا، جو سچائی کی طرف آیا نہیں، سچ دیکھ کے اس کا مقابلہ کرنے لگا، ضد پہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو ہم نے سچی چیز کو نازل کر دیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے توحید، اللہ کی کتاب یہ تم تک پہنچ گئی۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، سو جس کو جو چاہے سو ایمان لائے اس پہ، وَمَن شَاءَ، اور جس کا جی چاہے فَلْيَكْفُرْ، وہ اس کا انکار کر دے۔ جس کا جی چاہے مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے۔ ہم نے تم لوگوں کو صاف بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو بات ہے کہ جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے کفر اور اسلام میں سے ایک چیز اسے چننے کی اجازت دے دیا ہے کہ تم چاہو تو یہ چن لو اور تم چاہو تو یہ چن لو۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں، یہاں پر اللہ تعالی نے ڈانٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارا جی چاہے مانو، جی نہ چاہے نہ مانو، کیا بگاڑ لوگے ہمارا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کوئی نالائکی کا کام کرتا ہے، بچہ ہے، لڑکا ہے، اور باپ سے کہتا ہے چاہو تو گھر میں رہو، چاہو تو نکل جاؤ یہاں سے، اٹھاؤ سامان، جو تمہارا جی چاہے کرو۔ تو وہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کوئی اختیار دیا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو حرکت تم نے کی ہے وہ اتنی بری۔ اللہ نے فرمایا حق بات ہم نے نازل کر دی، جی چاہتا ہے مانو، جی نہیں چاہتا نہ مانو، دھمکی دی، ڈرایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو تمہارا حال کیا ہوگا۔ آگے بتا دیا کیا حال ہوگا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کیا کیا ہے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نارا، جہنم کی آگ رکھی ہے ان گناہ گاروں کے لیے جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں۔ حق کا انکار آدمی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اللہ کی حقانیت سامنے آتی ہے اس وقت بھی انکار کر دیتا ہے۔ دل کی جتنی بیماریاں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں اور یہ پلتی رہتی ہیں یہاں تک کہ آدمی کو کبھی کبھی اللہ کے پورے دین سے علیاذ باللہ نکال دیتی ہیں۔ ایک آدمی کو شک کا مرض ہو جاتا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے آئے پہلے اسے شک کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کے پیچھے سازش کیا ہے، شک کی نظر سے دیکھنا، اور حق اور سچائی کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا، اور ہوتے ہوتے پھر وہ کفر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین سامنے آتا ہے اس کو بھی چھوڑ کر پھر اس میں ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے یا نہیں سچ ہے، اللہ تعالیٰ علیہ باللہ وہ بھی ہے یا نہیں ہے، اور قرآن پتہ نہیں یہ کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دل کے امراض میں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو مجرم ہیں ان کے لیے ہم نے آگ رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اور اس آگ کی کناتیں جو ہیں نا، وہ جو آگ ہے ان کو گھیر رہی ہیں اس کی کناتیں۔ سرادق کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سرادق کناتیں، کنات جیسے لگ جاتی ہے تو کنات چاروں طرف پھیر دیتے ہیں اور اس کے اندر لوگ بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاروں طرف آگ ہی آگ ہے اور اس کے اندر یہ گناہ گار رہیں گے۔ وہیں یستغیثوا، اور جب یہ مانگیں گے، فریاد کریں گے، یغاثوا، تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی۔ دو ترجمے کیے گئے ہیں، یستغیثوا، جب پیاس کی شدت میں یہ پانی مانگیں گے تو یغاثوا، ان کو پانی دیا جائے گا، بماء، ایسا پانی، کالمہل، جیسے کہ تلچھٹ ہوتا ہے، تیل کے نیچے جو میل بیٹھ جاتی ہے، تیل کے نیچے
جو اس کی گندگی بیٹھ جاتی ہے، اللہ نے فرمایا ایسا پانی انہیں دیا جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب یہ فریاد کریں گے، یغاثو، ان کی فریاد پوری کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی۔ کس طرح مدد ہوگی؟ بِمَاءٍ، پانی دیا جائے گا، اور پانی ایسا ہے کہ کالمہل، جیسے کہ وہ پانی ایسا جیسے پیپ ہوتی۔ محل کے کئی ایک ترجمے کیے گئے ہیں، محل کا ترجمہ پیپ سے بھی کیا گیا ہے، محل کا ترجمہ تلچھٹ سے بھی کیا گیا ہے، یعنی تیل کے نیچے جو اس کی میل بیٹھ جائے اس سے، اور محل کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ جتنی بھی معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، معدن کی چیزوں کو محل کہتے ہیں، تانبا، پیتل، یہ جو بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، لوہا، یہ سب چیزیں محل کہلاتی ہیں کیونکہ وہ زمین سے نکلی ہیں معدنیات۔ تو اس لیے کسی نے یہ بھی ترجمہ کر دیا کہ بِمَاءٍ، انہیں پانی دیا جائے گا کالمہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یہ دیا جائے گا پینے کو۔ زندگی میں جو کچھ کرتے رہے ان ظالموں کے ساتھ، وہاں یہ ہوگا، اتنی اس کی بری صورت ہوگی اس پانی کی کہ پانی ایسے جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، اس طرح کی یہ صورت بری ہو گئی پانی کی۔ اب اسے دیکھے گا اور اسے پیے گا۔ اور دوسری چیز یشوی الوجوہ، اور وہ چہروں کو پانی منہ کو اندر سے بھون کر رکھ دے، یہ اس کا ذائقہ اور یہ اس کی گرمی۔ مانگ رہے ہیں وہ پانی، پیاس لگی ہوئی ہے شدت سے، پانی وہ دیا گیا جس میں دونوں بربادی کی چیزیں ہیں، دونوں خراب چیزیں ہیں، دونوں طرف سے تباہی ہو گئی کہ وہ دیکھنے میں بھی بری منظر کا پانی، اور جو چکھیں گے اسے پیئیں گے اس کا بھی ذائقہ بد سے بدتر ہے۔ اس کی گرمی دیکھو، اس کی بدمزگی دیکھو، اس کا کھلاؤ دیکھو، اتنا کہ یشوی الوجوہ، فرمایا چہرے کو وہ کیا کر دے گا، وہ بالکل بھون کے رکھ دے گا اس انسان کی حالت کو۔ بئس الشراب، کیا ہی بری چیز ہے جو انہیں پینے کو دی گئی، وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہوا اس کے آرام کرنے۔ یہ جہنم بیان کی ہے کہ لوگ اسے کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں، ہماری توحید کا انکار کرتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اتنی بری چیز انہیں پینے کو دی جائے گی اور اتنا ہی برا ان لوگوں کا ٹھکانہ وہاں پر ہوگا۔ یہ آخری وحی نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن اور کوئی وحی آئی نہیں، یہ قرآن آخری وحی ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے۔ اس لیے سارے مذاہب میں آخری مذہب اسلام ہی ہے، اور قرآن پاک اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بنا کر لے آئیں۔ قرآن بار بار چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس جیسی کتاب تم بنا سکتے ہو، تم بنا کر لے آؤ۔ تو ہر مذہب اس کی بنیاد غیبی حقائق پر ہوتی، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، بدھ مت ہے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کی اصلیت غیب کے حقائق پہ ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اس پہ ہوتی ہے، وحی پہ ہوتی ہے، فرشتوں پہ ہوتی ہے، وہ اپنے دیوتاؤں کے لیے کیا کیا صفات ثابت کرتے ہیں اس پہ ہوتی ہے، جو چیزیں میں آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ تو سب سے آخری حقیقت جو غیب سے آئی ہے وہ کون سی ہے؟ ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ وہ قرآن ہی ہے۔ قرآن کے بعد کون سی غیبی حقیقت ہے جو دنیا میں آئی ہے؟ اور قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو لوگ حق کو اتنا آسان سمجھ رہے ہیں اس کا انکار کرنا اور اس کی مخالفت کرنا، ہم کہتے ہیں تمہارا جی چاہتا ہے مانو، جی نہیں چاہتا نہ مانو، یہ تو تم جب ہمارے پاس پہنچو گے تو ہم نے ان کافروں کے لیے آگ رکھی ہوئی اور اس آگ کی کناتیں لگی ہوئی اور اس میں پانی بھی ایسا دیا جائے گا، اور اسی طرح کے مختلف نوع کے عذاب ہیں۔ اسی لیے آخر پر فرما دیا کہ بئس شراب، کیا ہی بری چیز ہے پینے کی جو انہیں دی جا رہی ہے۔ اور دوسری جگہ آیا ہے پیپ انہیں دی جائے گی، محل کا ایک ترجمہ پیپ سے بھی کیا گیا، پیپ پلائی جائے گی انہیں، خون پلایا جائے گا انہیں۔ جہنم میں لوگوں کی خون اور پیپ جہاں پر جمع ہو جائیں گے اس ساری گندگی کو دیا جائے گا کہ اس چیز کو پیو۔ یہ سب کے سب حقائق ہیں بھائی، آدمی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، یہ سب حقائق ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جیسے ہم اور آپ ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں بھی پیدا کر دے گا۔ اور الیاذ باللہ جن کو خدا یہ کہے گا کہ یہ چیزیں پیو اور آگ چمٹ رہی ہوگی، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ تھوڑے سے مزے دنیا کے اور اس کی خاطر اپنی ساری عاقبت برباد کر لی۔
اور قرآن پاک میں یہ ہوتا ہے، اب تک آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا کہ جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر ساتھ فرما دیتے ہیں، جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، بالعموم جہنم کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، تاکہ ڈر بھی ہو لوگوں میں پیدا اور انہیں بشارت بھی دی جائے۔ خوف اور بشارت عام طور پہ جمع کر دی جاتی ہیں، یہاں خوف کی بات فرما دی تھی، اب اس کے بعد بشارت کی بات آ گئی اور فرمایا ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان اور عمل صالح کے درمیان یہ واو کا لفظ آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور چیز ہے اور عمل صالح اور چیز، ایمان الگ ہے، عمل صالح الگ ہے۔ اکثر محدثین اور امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح ایک گنتے ہیں، عمل صالح کو، اچھے اعمال کو ایمان کا حصہ وہ شمار کرتے ہیں، اور اس پہ بڑی معرکۃ الآراء مباحث ہیں، اور حنفیوں کو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت خراب بات کرتے ہو کہ ایمان اور عمل صالح میں فرق کرتے ہو، کہ ایمان الگ چیز ہے اور عمل صالح الگ چیز ہے۔ احناف کا مسلک یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اعمال صالح ایمان کا حصہ نہیں۔ ایک آدمی ایمان لے آیا اور ساری زندگی اس نے عمل صالح نہیں کیا، اچھا عمل کوئی نہیں کیا، تو اب اس پر کیا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ گناہ گار ہے، شدید گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرمائے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، لیکن نفس ایمان اگر اس آدمی میں موجود ہے تو کسی نہ کسی دن انشاءاللہ اس کی رہائی جہنم سے ہو جائے گی۔ اس لیے حنفی فقہا بار بار اس کو کہتے ہیں، اور یہ ان کی دلیل ہے کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل صالح الگ چیز ہے، اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اور صحیح بخاری کے بالکل آغاز میں یہ بحث آتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایک ہیں یا الگ الگ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسلک چونکہ یہ ہے نا کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں، اس لیے وہ اس کو پورا زور لگاتے ہیں وہاں اس کو ثابت کریں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پہ باب باندھتے ہیں کہ کفر دون کفر، ایک بڑا کفر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر ہوتا ہے، ایک شرک بڑا ہوتا ہے، ایک شرک چھوٹا ہوتا ہے، اور سیدھی سی بات وہ حنفی فقہا نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ایمان اور عمل صالح الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح اس نے کیا، انا، اب یہ وعدہ ہے، بلا شبہ ہم لا نضيع، ہرگز ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، جس آدمی نے بھی اچھے اعمال کیے ہیں ہم اس کے انعام کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ دیکھو تم اچھے اعمال کر کے ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اسے ضائع نہیں کریں گے، ہم اس سے تلف نہیں کریں گے۔ جس طرح اوپر بتا دیا کہ کافروں کا حال کیا ہوگا، یہاں بتا دیا کہ تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جب آؤ گے تو تمہارے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی سے دلیل لی فقہا نے اور ان اللہ کے اچھے بندوں نے جو کہتے ہیں ہر حال میں عمل صالح کرتا رہے، نیکیاں کرتا ہی رہے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی بہت نیکیاں ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، اللہ اس کو اپنی طرف سے مزید بڑھا دیں گے، دے دیں گے۔ آدمی نیکیاں بہت مرتبہ کر سکتا ہے اور محض سستی سے نہیں کرتا، چاہیے کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال، اچھی نیکیاں کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس کھجور کے 2 درخت ہیں اور ایک اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھجور کا ایک درخت اپنے بھائی کو دے دے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 2 سواریاں ہیں اور ایک سواری اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بھائی کو دے دے ایک سواری؟ اس طرح کی چیزیں کتنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کی چیز ہے، اگر تمہارا بھائی کوئی استعمال کر لے گا اس پہ تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے، حتیٰ کہ وہ پانی جو وضو کے لیے کوئی کسی کو دے دیتا ہے اس کا بھی اجر اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایک آدمی جہنم کے لیے کھڑا ہوگا، یعنی ایمان تو ہوگا اس میں مگر اس کی نالائکیاں زیادہ ہوں گی، اور جنتی اس کے پاس سے گزریں گے اور وہ ایک آدمی کو پہچان کر کہے گا
کہ تم جنت میں جو جا رہے ہو تو تم میرے محلے سے گزرے تھے اور تمہیں نماز پڑھنی تھی، یاد ہے میں نے تمہیں وضو کرا دیا تھا؟ اور وہ اسے کہے گا مجھے یاد ہے بالکل. تو وہ کہے گا تمہیں کچھ کام؟ وہ کہے گا میرا یہ کام ہے مجھے کہ آج مجھے لے چلو اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ سے میری بخشش شفاعت کر دو. اور وہ اسے لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اللہ اس کی شفاعت میں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تم سے بھی خوش ہیں اور جس کے لیے تم کہو گے ہم تمہاری مانیں گے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. کہنے کو کیا ہے؟ ایک گلا، ایک مگ، ایک لوٹا، ایک جگ پانی کا ہی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی یہ نیکی بھی ضائع نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا کہ یہ فرما دیا ہمارا وعدہ ہے کہ لا نضيع اجر من احسن عملا، جس نے بھی اچھے کام کیے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آیا کرو، اپنے بھائی کی سفارش کر دیا کرو، اور دیکھو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، میری زبان سے وہی بات نکلے گی. لیکن تم اپنے بھائی کی مجھ سے سفارش کر دیا کرو تو تمہیں اس سفارش کرنے پر اللہ کے یہاں سے اجر مل جائے. سفارش کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر کسی انسان میں اہلیت ہے، واقعی وہ کام کر سکتا ہے، تم سمجھتے ہو اس کا اہل ہے، اور مجھ سے جس آدمی نے انتخاب کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، اس سے غفلت ہو سکتی ہے، یا اس انسان کے ذہن میں نہیں ہے، یا اسے پتا نہیں ہے کہ میں کس کو رکھ رہا ہوں کس کو نہیں رکھ رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دیا کرو، بتا دیا کرو دوسرے کو کہ اس میں یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، تاکہ اسے انتخاب کرنے میں، رکھنے میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. اور فرمایا اللہ جو بھی میری زبان پہ آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے گا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی سفارش جو تم کسی کی کر سکتے ہو وہ اس کا نکاح ہے. اس لیے رشتہ خواتین بتا دیتی ہیں نا کہ فلاں جگہ پہ رشتہ کر دیا جائے، فلاں لڑکی اچھی ہے. یہ سب چیزیں بظاہر اب ایسی ہیں جن عورتوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ کتنی بڑی نیکی کا کام کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی سفارش جو تم کسی کے لیے کر سکتے ہو وہ اس کے نکاح کے لیے ہے کہ تم بتا دو فلاں جگہ پہ نکاح ہونا چاہیے، یا کر لو فلاں جگہ پہ نکاح، یا فلاں جگہ پہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے، رشتہ کیا جا سکتا ہے. بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ارشاد فرمائی. یہ سب قیامت میں سامنے آئی. ہم لوگ جن چیزوں کو نیکی نہیں سمجھتے وہ بھی قیامت میں سامنے آ جائیں. بہت بڑی نیکی نکاح، بہت بڑی نیکی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی مجلس کے بالکل آخر پہ جو دعا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. فرمایا نکاح کی مجلس کے آخر کی دعا یہ قبول ہوتی ہے اللہ کے. مگر اس وقت دعا کون کرتا ہے صاحب؟ اس وقت تو کھٹا کھٹ کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں بن رہی ہوتی ہیں اور ہزاروں چیزیں. اب مسلمانوں کو ان نیکیوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں رہی. صحیح ہے نا؟ اور اگر امریکہ سے چلا جائے تو پھر تو اور ہی حال برا ہے، کیونکہ پھر تو وہ کھاتا پیتا ہے بابا، کما رہا ہے، اس کو تو اور ہی ان کو اور زیادہ بھی اللہ سے تعلق نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جب جاب نہ ہو، مانگنا ہو کچھ، تو ماشاءاللہ سے کھاتے پیتے ہیں، گھر ہے، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، گاڑی ہے، شادی ہو رہی ہے. اب کون سی کمی رہ گئی ہے جو اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا؟ تو لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں. یہ نکاح کی مجلس یہ عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آخر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسری یہ کھانا عبادت ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا، خود کھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ سب عبادت کی چیزیں ہیں. اور کھانے کو، یہ عبادت کی چیز کو لوگوں نے عادت بنا لیا. کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے غور کرتا ہے میرے مالک نے کیسے کیسے انعام مجھ پہ کیے ہیں، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے کہ کھانا عبادت کی چیز تھی. اب سارا کھانا گزر جاتا ہے، اخبار سامنے پڑا ہوا ہے، ناشتہ ہو رہا ہے، اخبار پڑھ رہے ہیں. چاہے اس کی شرعن اجازت بھی ہو، کوئی منع بھی نہیں کرتا، مگر حرام ہے جو ایک بار بھی خیال میں آتا ہو کہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے عنایت فرمائی. بس یہ ہوتا ہے کہ اوفو یہاں کرکٹ کہاں ہو رہا ہے، یہ رنز کتنے بن گئے، ارے فلاں ٹیم غالب آ گئی، ارے دیکھو فلاں ملک میں یہ ہو گیا. وہ ساری چیزیں تو کھانے جیسی عبادت کو اس نے یوں خراب کر لی.
گناہ نہیں ہوا لیکن نیکی بھی تو نہیں ہوئی. اللہ تعالی نے فرمایا انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اور لوگوں جو کوئی بھی نیکی کر کے لائے گا نا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کے عمل کو یقیناً اسے دیں گے. اسی طرح لوگوں کو جابز دلانا، لوگوں کی نوکری کے لیے کام کرنا بہت بڑی نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا انک لتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے لیے رزق کے ذرائع تلاش کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جابز، لوگوں کی نوکریوں کا بندوبست کرتے ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں. یہ سب چیزیں ایسے ہی، آخر انسان ہے نا، ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے، ایک دوسرے کے منہ لگتا ہی ہے. خود اپنے لیے جب مشکل میں پھنس جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی برکات کو سامنے لا کے رکھ دے گا کہ یہ تم نے کام ہمارے لیے کیا تھا، ہم تمہارا کام اس طرح کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہم ہرگز اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے.